السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت سوغوت میں حلیمہ فاطمہ کے بال سنوار رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے کیا تمہیں قبیلے میں کچھ کرنا نہیں تھا؟ تم میرے پیچھے کیوں آئی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیا میں نے غلط کیا؟ تو فاطمہ کہتی ہے تم نے اچھا کیا، ماں جانتی ہے نا؟ تو حلیمہ کہتی ہے وہ جانتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم جانے بچا رہی ہو، پہلے یگید صاحب اور اب وہ سوداگر۔ میں اس دن سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں بہن، تم اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ سوداگر کون تھا بتاؤ؟ فاطمہ ایک دم سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، وہ صرف ایک زخمی سوداگر تھا حلیمہ، میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، تم مجھ سے یہ سوالات کیوں کر رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے کئی کی لڑکیاں یگید صاحب کی تعریف کرتی ہیں، لیکن یگید صاحب تمہاری تعریف کرتے ہیں، سوداگر بھی تمہاری تعریف کر رہا تھا، ہر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کس کی تعریف کرتی ہو؟ فاطمہ اس سے کہتی ہے تم بہت بری ہو، ایک بار جب تم کچھ محسوس کر لیتی ہو تو تم اس پر اصرار کرتی ہو، میں نے نہ کبھی کسی کی تعریف کی ہے اور نہ کروں گی۔ حلیمہ مشعل اس کے منہ کے پاس کرتے ہوئے کہتی ہے لیکن تمہارا چہرہ مجھے کچھ اور ہی بتا رہا ہے، کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے، تم پہلے ہی شرما رہی ہو۔ فاطمہ مشعل بجھا دیتی ہے اور کہتی ہے میں سونے لگی ہوں، تم صبح سویرے قبیلے واپس جاؤ گی، چلو چلو شب بخیر۔ یہ کہتے ساتھ وہ لیٹ جاتی ہے تو حلیمہ کہتی ہے ماں اب بھی دولہے کی تلاش میں ہے، کیا تم جانتی ہو بہن اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو تو بتا دو۔ دوسری طرف مڑی فاطمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب فلاویوس نے اسے پھول دیا تھا، اس خیال کے بعد وہ کہتی ہے شب بخیر بہن۔ یہ کہتے ساتھ وہ دوسری مشعل بھی بجھا دیتی ہے۔ کئی قبیلے میں جڑی بوٹیوں کے پاس بیٹھی گونچا رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے سب کچھ آزمایا، سب کچھ۔ اس لیے علاؤالدین خیمے میں داخل ہوتا ہے اور یہ منظر دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے تم کیا کر رہی ہو میری پیاری؟ گونچا کہتی ہے کئی سالوں سے میں نے اپنی امیدیں جڑی بوٹیوں پر رکھی ہیں، اب یہ ختم ہو گئی ہیں، میں نے ان سب کو جلا دیا ہے، میں نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ علاؤالدین اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے خاتون، ہمیں اپنے نصیب کو قبول کرنا چاہیے۔ گونچا کہتی ہے کرنا چاہیے؟ تم نہیں، میں کروں گی، میں قبول کروں گی، تم عثمان صاحب کے بیٹے ہو، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی نسل جاری رکھو۔ علاؤالدین یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اسے گلے لگا لیتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کوئی تم اور میں نہیں ہے، صرف ہم ہیں اور کچھ نہیں، اپنے آپ کو مزید پریشان نہ کرو۔ گونچا کہتی ہے علاؤالدین میں نے بہت سوچا، میں نے مزاحمت کی علاؤالدین، میں نے ہمیشہ مزاحمت کی، مجھے ہمیشہ ایک امید تھی لیکن اب نہیں، کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ملون خاتون نے دیدار خاتون سے کہا کہ کسی ایسی خاتون کو تلاش کریں جو تمہیں بچہ دے سکے۔ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے کیا؟ ایسا کیسے؟ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ غصے میں چیختا چلاتا ہوا اٹھنے ہی لگتا ہے کہ گونچا کہتی ہے مجھے یہ قبول ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے تم کیا بات کر رہی ہو گونچا؟ گونچا کہتی ہے آؤچی صاحب کی بیٹی چولپان، وہ تمہارے لیے موضوع ہیں۔ یہ سن کے علاؤالدین کہتا ہے بس گونچا بس، میری طرف دیکھو، کیا ہم نے بیکار میں محبت کی قسمیں کھائی تھی خاتون؟ کیا ہم اب تک بیکار میں لڑے ہیں؟ گونچا کہتی ہے علاؤالدین ایسا مت کرو۔ علاؤالدین کہتا ہے میں تم سے آئندہ ایسی بات نہیں سننا چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ گونچا کہتی ہے اگر میں ہاں کہہ بھی دوں تو کیا بدل جائے گا؟ کیا بدل جائے گا علاؤالدین؟ مجھے بتاؤ، کیا میرا مقدر بدل جائے گا؟ تمہیں اولاد کا حق ہے علاؤالدین، تو اگر میں ہاں بھی کہہ دوں تو کیا بدل جائے گا؟ علاؤالدین کہتا ہے بس کرو گونچا، رونا بند کرو، خدا را میں یہ بات دوبارہ نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ادھر تیمورتاش نے اپنے ہی دو سپاہیوں کو دبوچا ہوتا ہے، وہ اس سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو تیمورتاش، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہماری جان بخش دو، ہمیں معاف کر دو۔ مگر تیمورتاش انہیں وہاں سے اٹھا کے نیچے پٹخ دیتا ہے، وہ دونوں وہاں سے گرتے ہیں اور موت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیمورتاش چلاتے ہوئے کہتا ہے جنہوں نے یارسار کو اورحان کے سپاہیوں کے حوالے کیا ان کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میں سپاہی تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور خبر دیتے ہوئے کہتا ہے کبوتر ایک پیغام لایا ہے تیمورتاش۔ خبر پڑھنے کے بعد تیمورتاش کہتا ہے اورحان نے ایک معاہدہ پیش کیا ہے، وہ پہلے یارسار پر حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد میرے نوکر کو مارتا ہے، پھر بے شرمی سے معاہدہ پیش کرتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمورتاش خبر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے قاصد بھیج دو، میں ان سے بہت اچھا خاص معاہدہ کروں گا۔ سوغوت میں فلاویوس ایک بوتل سونگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری مقرر کی ہوئی تقدیر کو بدل دوں گا۔ اس لیے میں باہر سے آواز آتی ہے اکچورا کیا تم موجود ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے فاطمہ میں تمہاری بدولت اپنا سب سے بڑا دشمن مار ڈالوں گا۔ وہ بوتل ایک دم سے چھپاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ۔ فاطمہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، اسے دیکھ کے فلاویوس مسکرانے لگ جاتا ہے تو فاطمہ پوچھتی ہے خیر ہے، کس بات پہ مسکرا رہی ہو؟ فلاویوس کھڑے ہو کر کہتا ہے میں اس فرشتے کو دیکھ رہا ہوں جس نے میری جان بچائی ہے، میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں؟ فاطمہ کہتی ہے تم بڑھا چڑھا کر کہہ رہی ہو، تمہارا زخم اتنا بھی خطرناک نہیں تھا۔ فلاویوس کہتا ہے میں تو ایک تاجر ہوں، میرے لیے تو وہ زخم بھی بہت تھا۔ فاطمہ کہتی ہے تم بہت نازک ہو۔ فلاویوس کہتا ہے تم ویسے نہیں جیسی دوسری عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں نازک اور کمزور ہوتی ہیں، مگر تمہیں تو قوت بخشی گئی ہے، ویسے نہ میری کوئی منگیتر ہے اور نہ کوئی میرے انتظار میں ہے۔ فاطمہ کہتی ہے
میں نے یہ سوال تم سے پوچھا ہی نہیں کہ کون تمہارا انتظار کر رہا ہے اور کون نہیں، بلکہ یہ حملہ کس نے کیا میں نے یہ پوچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ فلاویوس کچھ کہتا، خاتون وہاں پہ آ کر کہتی ہے، فاطمہ خاتون، اورحان سردار اور عثمان سردار تشریف لائے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایزنک کا قلعہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ گورنر ایک سپاہی سے پوچھتا ہے بورسا میں کیا ہو رہا ہے۔ جواباً سپاہی کہتا ہے، اورحان نے سرنگیں ڈھونڈ کر تباہ کر دی ہیں، اب کوئی بورسا میں داخل یا خارج نہیں ہو سکتا، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ گورنر پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہمیں فوج اکٹھی کر کے اورحان پہ حملہ کرنا چاہیے؟ تو دوسرا سپاہی کہتا ہے، یقیناً تکفور لیون، اگر بورسا گرا تو ایزنک بھی گرے گا۔ ایزنک قسطنطنیہ کے دروازے کی چابی ہے، تب ترکوں کو کون روک سکتا ہے؟ ہمیں بورسا کی مدد کرنی ہوگی۔ اس لیے میں ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، محترم جناب تکفور، اورحان سردار کا ایلچی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ گورنر کی اجازت سے جیر کتائی وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ واہ، آپ کا دن اچھا گزرے تکفور لیون، میں عثمانیوں کے قائد سردار اورحان سردار کی طرف سے سلام اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ گورنر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ جیر کتائی کہتا ہے، میں ایک منگول تھا جو اب ترک بن گیا ہے، جس نے اسلام میں سکون پایا اور اب اورحان سردار کا ایلچی بن کر یہاں آیا ہے، نام ہے جیر کتائی۔ اب اصل موضوع پہ آتے ہیں، اورحان سردار یہاں آنے والا ہے۔ گورنر پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، کیوں؟ تو جیر کتائی کہتا ہے، وہ تمہاری بوئیں، آنکھیں اور تمہارا، میرا مطلب ہے تمہارا خوبصورت چہرہ جو محبت بکھیرتا ہے اور تمہاری نفس کا۔ سپاہی غصے سے آگے بڑھتے ہی ہیں کہ جیر کتائی انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے، معائنہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ گورنر پوچھتا ہے، کیسا فیصلہ؟ تو جیر کتائی کہتا ہے، میرے سردار کو یہ معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اورحان سردار کے ساتھ اچھا اور مہربان سلوک ہونا چاہیے۔ اگر وہ خوش نہ ہوا تو یہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، مجھے اب جانا چاہیے۔ مگر پھر رکتے ہوئے کہتا ہے، اس کے علاوہ اورحان سردار ایزنک کے معتبر اشرافیہ کو بھی اپنے حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ گورنر پوچھتا ہے، کیا سبب ہے؟ جیر کتائی کہتا ہے، یہ تو تم اورحان سردار سے ہی جان سکتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیر کتائی چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اورحان اور سپاہیوں کے ساتھ سوغات میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ بڑے پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان پہ پھول بھی برسائے جاتے ہیں۔ وہ تینوں سینوں پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، مجھے یہ کمی محسوس ہوتی تھی، یہ جوش۔ اورحان کہتا ہے، اتنی جلدی نہیں بابا، ہمیں ابھی بورسا میں ایک ساتھ داخل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ فاطمہ عثمان صاحب کا ہاتھ چومتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ اورحان پوچھتا ہے، حالات کیسے ہیں؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے، اللہ کی مہربانی سے سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک ڈاکو نے تاجر پہ حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا، طبیب نے اس کا علاج کر دیا ہے، میں نے سپاہیوں کو ڈاکو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے، چلے مجلس کی طرف چلتے ہیں بابا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ اورحان پوچھتا ہے، آپ نہیں آئیں گے بابا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، تم اب مجلس کی قیادت کرو گے اور حکم دو گے بیٹا، میں اپنا حصہ مکمل کروں گا، لوگوں کا احوال دریافت کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ کر لوگوں سے ملتے ہیں۔ ادھر فلاویوس تیزی سے کمرے کی کھڑکی سے نکلتا ہے اور ایک دم چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر اورحان جرگے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے عثمان سردار کی سفید پگڑی پہنی ہوتی ہے۔ وہ شہنشاہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شہنشاہ صاحب، آپ نے وہ بال کیوں کاٹ دیے ہیں جو 10 سال سے بڑھا رہے تھے؟ کیا یہ آپ کے فتوحات کی نشانی نہیں تھی؟ شہنشاہ کہتا ہے، آپ درست ہیں میرے سردار، آپ بالکل درست ہیں۔ جب میں نے پہلی بار عثمان سردار کو پایا، الخانیوں کے خلاف لڑی جانے والی آخری لڑائی میں یہ جل چکے تھے۔ اب میں آپ کے ساتھ دوبارہ شروع کروں گا، اللہ ہمیں اگلے 10 سال ایک ساتھ لڑنے اور مزید بڑھنے کی توفیق دے۔ اورحان کہتا ہے، آمین۔ چلیں سردران، آپ کے فرائض پر بات کریں۔ میں نے اپنے بھائی علاؤالدین کو تمام ریاستی اداروں کو صحیح طور پہ چلانے کی ذمہ داری دی ہے، لیکن ان زمینوں میں جہاں ہم اوغوز قبائل کے ساتھ رہتے ہیں، ہم پہلے آپ کے ساتھ اپنی یکجہتی قائم کریں گے۔ شہنشاہ سردار، آپ قلعوں کی جانچ اور مضبوطی کے ذمہ دار ہیں۔ اوچی سردار، آپ قبائل کے گرمی اور سردی کے میدانوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، جہاں بھی آپ کو لگے کہ ہم مفید ہو سکتے ہیں وہیں ہم ہوں گے میرے سردار۔ اوچی کہتا ہے، صرف حکم دے میرے سردار۔ اورحان کہتا ہے، میرا پہلا حکم میرے بھائی علاؤالدین اور شہنشاہ سردار کے لیے ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ اس کتے تیمورتاش کے ساتھ صلح قائم کریں جب تک کہ صحیح وقت نہ آ جائے۔ اوچی کہتا ہے، حضور آپ نے یار اس سال میں جو کچھ کیا اس کے بعد تیمورتاش بہت ناراض ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، علاؤالدین اور شہنشاہ صاحب اسے سنبھالیں گے، آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے، وہ اسے ایسی پیشکش کریں گے جسے وہ رد نہیں کر سکے گا۔ جہاں تک دوسرے سرداران کی بات ہے، باہر سے فلاویوس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے اپنے آدمیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے، اورحان کائے کا سردار بن گیا ہے، سوغوت کسی تکلیف کا سما پیش کر رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو فلاویوس کہتا ہے، عثمان آج رات مرے گا، میرے زہریلے تیر سے جیسے اس نے میرے بابا کو قتل کیا، میں بھی اسے مار ڈالوں گا، خون کے بدلے خون، بورسا کو بھی اسی طرح بچایا جائے گا۔ سپاہی کہتا ہے، جناب ہماری تعداد کم ہے، اگر آپ پکڑے گئے تو؟ فلاویوس کہتا ہے، تو پھر میں جنت میں جاؤں گا، لیکن موت آج مجھے نہیں کائیوں کو ڈھونڈے گی، اگر میں جسے شروع کر رہا ہوں ختم نہیں کر پاتا تو تم
اسے ختم کرو گے، تم بورسا کے بچ جانے والے آخری فوجی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس تیر کمان والی ٹوکری اٹھا کے نکل پڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب لوگوں کے بیچوں بیچ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے۔ عثمان صاحب لوگوں کے پاس جا کر ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ فلاویوس آگے بڑھتے ہوئے فاطمہ سے ٹکرا جاتا ہے، مگر وہ ایک دم سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے اور فاطمہ سے دیکھ نہیں پاتی اور غصے سے کہتی ہے آہستہ چلو بھلے مانس۔ فلاویوس کہتا ہے محترمہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، معذرت۔ فاطمہ بابا بابا کہتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے اور عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتی ہے بابا تقریب ابھی شروع ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔